الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح من صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ سب احباب باوز بلند مل کے درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا ابا الزہراء۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من صلی علی فی یوم 50 مرۃ صافحتہ یوم القیامہ۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو میں بروز قیامت اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب۔ معزز سامعین کرام، میری اور آپ سب کی خوش بختی کہ ہم صالحین کے ذکر پاک کی مجلس میں حاضر ہے۔ یقیناً یہ سعادت مندوں کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ذکر صالحین کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وادی رضا کی ہے، کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ معزز سامعین کرام، سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے 50 سے زائد علوم میں کمال عطا فرمایا۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اس کا انداز آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تحریر سے ہوتا ہے۔ جب بھی کسی موضوع پر قلم اٹھایا تو علم کے دریا بہا دیے۔ میرے مرشد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، علم کا دریا ہوا ہے معجزن تحریر میں، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا۔ معزز سامعین کرام، سید امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ سے جب کسی مسئلے کے بارے میں سوال کیا جاتا تو آپ جواب کے لیے جب قلم اٹھاتے تو اس کے جواب میں پوری کتاب تحریر فرما دیتے۔ آپ جب قلم اٹھاتے تو آپ کی نظر کہاں ہوتی؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 50 سے زائد کی احادیث کی کتابیں اس فقیر کی نظر میں رہتی ہیں۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے پر قلم اٹھایا تو آپ نے پوری کتاب تحریر فرما دی، اس میں 40 احادیث جمع فرما دی۔ اسی طرح آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دافع البلاء والوباء ہونے پر رسالہ الامن والعلا لکھا، جس میں 300 سے زائد احادیث جمع فرما دیں۔ صلو علی الحبیب۔ معزز سامعین کرام، جب سیدی اعلیٰ حضرت نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے افضل الرسول ہونے پر قلم اٹھایا تو 100 سے زائد احادیث جمع فرما دی۔ اسی طرح سماعی موتا یعنی مردے سن سکتے ہیں پر قلم اٹھایا تو 70 احادیث جمع فرما دی۔ پھر قلم اٹھاتے ہیں والدین کے حقوق پر 91 احادیث درج فرماتے ہیں۔ پھر قلم اٹھاتے ہیں شفاعت مصطفیٰ پر 40 احادیث درج فرماتے ہیں۔ پھر قلم اٹھاتے ہیں داڑھی کی اہمیت پر 56 احادیث درج فرماتے ہیں۔ میں کیوں نہ کہوں علم کا دریا ہوا ہے معجزن تحریر میں، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا۔ معزز سامعین کرام، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ علم الارض کے ایسے ماہر تھے۔ کسی نے آپ سے تیمم کے بارے میں سوال کیا کہ تیمم کس سے ہو سکتا ہے تو اعلیٰ حضرت کے علم پر قربان جائیے 175 سے زائد مٹی کی اقسام بیان فرما دی۔ کسی نے پانی کے بارے میں پوچھا کہ کس پانی سے وضو کرنا جائز ہے تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے 150 سے زائد پانی کی اقسام بیان فرما دی جن سے وضو کرنا جائز ہے۔ صلو علی الحبیب۔ معزز سامعین کرام، میری امام سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے علوم سے نوازا ہے کہ جس بھی موضوع پر قلم اٹھایا تو علم کے دریا بہا دیے۔ اس لیے تو ہندوستان کے نامور شاعر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہیں سکے جما دیے ہیں
جس سمت آ گئے ہو سکے جما دیے ہیں. حافظ ہی صرف کہنا کب شان ہے تمہاری, عالم ہی صرف کہنا کب شان ہے تمہاری, مفتی ہی صرف کہنا کب شان ہے تمہاری. تم نے تو جانے کتنے حافظ بنا دیے ہیں, تم نے تو جانے کتنے عالم بنا دیے ہیں, تم نے تو جانے کتنے مفتی بنا دیے ہیں. جس سمت آ گئے ہیں نجدی بگا دیے ہیں, جس سمت آ گئے ہو رافضی بگا دیے ہیں, جس سمت آ گئے ہو خارجی بگا دیے ہیں. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے جما دیے ہیں, جس سمت آ گئے ہو سکے جما دیے ہیں. وما علینا الا البلاغ.